اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے میرے نام سے پکارو، مانگو، تو اب لفظ دعا جو ہے نا یہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو دعا کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ذکر، کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تسبیح میں، تقدیس میں، تحمید میں، تحلیل میں، تکبیر میں، وہ مانگ نہیں رہا، بس اللہ کا ذکر کر رہا۔ تو حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مانگنے سے بھی مصروف کر دیا ہے، میں اس کو ایسا دوں گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن یوم الوقوف میں حج کے موقع میں فرمایا تھا، افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل ذکر جو ہے جو میں کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے ہر پیغمبر نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ افضل ذکر ہے اور افضل دعا ہے، حالانکہ دعا تو نہیں ذکر ہے، تو ذکر بھی دعا ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن میں ہی مشغول ہے، یا وہ کلمات طیبہ، کلمہ طیبہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر ہے۔ اور ایک دعا کا معنی ہوتا ہے جو ہم اپنی حاجت پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل فرما، یہ بھی دعا ہے۔ اور ایک بات دماغوں میں ہمیشہ رکھ لیں کہ جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی، یا تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے مانگا ہے وہ اللہ عطا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اللہ نے اولاد دے دی۔ کسی نے مانگا یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، برکت ہو گئی، جو مانگا وہ مل گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو مانگا ہم نے اللہ سے وہ تو نہیں ملا، لیکن ایک مصیبت آ رہی تھی جو اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ٹال دی، ہمیں پتہ بھی نہیں، یعنی وہ چیز تو ہمیں نہیں ملی لیکن اسی دعا کی برکت سے ایک مصیبت جو تھی وہ ٹل گئی۔ تو یہ بھی اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ فائدہ ہے کہ نہ تو مطلوب ملا نہ بلا ٹلی، اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت میں اس کو دعاؤں کا بدلہ ملے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، آج سارے بدلے مل جاتے، کیونکہ وہ بدلہ اتنا عظیم ہوگا۔ تو دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے کہ دعا جو ہم مانگتے ہیں یہ نہ سمجھا کرو۔ اچھا، دوسرا دعا میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ دعا مانگتے مانگتے یہ نہ کہو کہ جی مدت ہو گئی دعا مانگ رہے ہیں اور حاجت پوری نہیں ہوتی، یا کبھی کبھی جاہل یہ بھی کہے جی خدا ہماری بھی نہیں سنتا، یہ تو کفر کا کلمہ ہے۔ خدا تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے، وہ تو جن و انس کی بھی سنتا ہے، وہ جانور پرندوں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی میری تو جی مدت ہو گئی ہے مانگتے مانگتے خدا میری تو نہیں سنتا، یہ کلمہ کفر ہے۔ کبھی لا امید نہ ہوں مانگتے مانگتے۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، بیماری آئی، ملک چلا گیا، حکومت چلی گئی، سلطنت چلی گئی، خاندان چلا گیا، بالکل اکیلے رہ گئے، لیکن اس میں مدتوں آپ مبتلا رہے۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ یہی دعا مانگتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب،
اب جب دعا کی منظور ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب جہاں بیٹھے ہو یہی پانی پاؤں مارو، چشمہ نکلے گا، اس چشمے کا پانی پیو، غسل بھی کرو۔ آپ نے پیا، غسل کیا، 1 سیکنڈ میں ساری بیماری ختم۔ اللہ نے پھر آپ کی اولاد بھی دی، وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وہ بھی دی، اس سے بھی زیادہ اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی، لیکن مدتیں گزر گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو دعا سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، اور کبھی یہ خیال بھی نہ کیا کریں کہ جی مدت ہو گئی دعا منظور، اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے وہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتے ہو، سال ہر سال پھرتے ہو، کام نہیں ہوتے، کبھی 1 منٹ میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ وہ چاہیں تو فوراً دعا سن لیں اور نہ چاہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، بنو اسرائیلی روایت ہے، اعتبار تو نہیں ہوتا ایسی روایتوں کا، لیکن قرآن کے مخالف نہ ہوں تو علماء لے لیتے۔ ایک بندے کے بارے میں اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور آج سال ہا سال گزر گئے ہیں کہ وہ تیرے دروازے پہ ہے، عبادت میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ذکر میں ہے، دعا میں ہے، اور اس کی دعا منظور نہیں ہو رہی ہے، اب تو مہربانی فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا جب وہ روتا ہے، جب وہ مانگتا ہے نا، مجھے لطف آتا ہے، میں کہتا ہوں میرا بندہ ایسے مانگتا ہے، اس کے مانگنے میں بھی اللہ خوش ہے۔ اگر میں اس کا کام کر دوں پھر تو نہیں مانگے گا نا، اس کو رہنے دو اسی حال میں۔ تو یہ اللہ کے نظام ہیں، اللہ کے معاملات ہیں۔ اچھا حکم کیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ان کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ کیا مانا کہ 99 نام جو ہے پہلے درود شریف پڑھو، پھر 99 نام پورے کے پورے پڑھنے کے بعد پھر اپنی دعا کرو، پھر درود شریف پڑھ کے دعا کو ختم کرو۔ تو 99 نام پڑھ کے دعا مانگنا جو ہے وہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ اور آج کل چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں ہیں، آدمی چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں بھی ہیں، تو آدمی پڑھتا رہے تو 2-4 دن کے بعد یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو تیری مشکل ہے نا اس کے مطابق جو اللہ کا نام ہے اس کے ساتھ اللہ کو پکار۔ کیا مانا بھی تیرے رزق میں کمی ہے تو یا باسط ہو، یا رزاق، یا وہاب، جس میں رزق دینے والا، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ گھروں میں جھگڑا ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو یا لطیف یا ودود، محبت کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، وہی پیدا کرتے ہیں۔ تو جو تمہیں مشکل ہے، اچھا دشمن ہے، ظالم ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا قہار، یا جبار، یا متکبر، اللہ کے ان ناموں کے ساتھ دعا مانگو تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی یعنی آدمی کو صحیح طریقہ کہ جو نام جس کام کے مناسب ہے اس کے لیے استعمال کرے۔ اچھا کچھ لوگوں نے آج کل ایک نیا چکر چلایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ تم اپنا نام بتاؤ اور ماں کا نام بتاؤ، پھر وہ اس کے اعداد نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کے ناموں کے بھی اعداد نکالے ہیں، تو تمہارے عدد کو یہ عدد موافق ہے، لہذا اسی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ ناجائز ہے، جہالت ہے، اور ایک ایسا علم ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو پکارو اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو، یا اللہ یا اللہ۔ اچھا کچھ علماء نے جمع بھی کیا ہے کہ آیت الکرسی اور خواتین سورۃ الحشر ان کے اندر اسم اعظم ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی جمع کیا ہے کہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، کہتے ہیں اس کے اندر اسم اعظم۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور نے فرمایا الذی اذا دعی بہ استجاب، جو اس کلمے کے ساتھ دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ کا اسم اعظم جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا ہے تو دنیا کے قید خانے کیا چیز ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں. جتنی تم پکار میں سچے ہوگے اتنی جلدی دعا منظور ہو.